جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک غیرت، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 عقل۔ یہ 3 چیزیں غیرت، ایمان، عقل، جس قوم کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ قوم جنگ جیت جاتی ہے۔ وہ فرد کے لیول کی ہو، اجتماع کے لیول کی ہو، ملک کی لیول کی ہو، کسی سطح کی ہو، جس کے اندر یہ 3 کوالٹیاں پائی جائیں گی وہ قوم فتح یاب ہوگی۔ اس وقت جو زیادہ زوروں پر ماحول ہے دنیا میں وہ فلسطین کا اور کشمیر کا، گمنام طریقے سے اور اعلان طریقے سے ہزاروں فلسطینی شہید کر دیے گئے، ہزاروں کشمیری شہید کر دیے گئے۔ یہ اکیلے تنہا کشمیری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور باقی امت اپنے اپنے موبائل پہ ان کو جلتا ہوا، کٹتا ہوا، روتا ہوا، تاتار ہوتا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا اپنے موبائل پہ سارے لوگ 2.25 ارب 250 کروڑ مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں جو ہو رہا ہے، آپ ہر ٹی وی چینل، ہر موبائل، ہر جگہ خبر لگائیں گے، آپ کو اٹھتی ہوئی مسلمانوں کی لاشیں نظر آئیں گی، کٹتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، عصمت دری اور گرفتار ہوتی ہوئی عورتیں، لڑکیاں نظر آئیں گی، پرخشے اڑاتے ہوئے ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، پناہ گاہیں نظر آئیں گی۔ یہ جنگ کفر اور اسلام کی ازل سے چلی ہے اور چلتی رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ازل سے، پہلے دن سے آدم علیہ السلام اور شیطان، آدم علیہ السلام مسلمان، شیطان کافر، ان دونوں کی بنیاد سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ آگے ان کی اولادیں یا ان کے فالوور ماننے والے، اور یہ جنگ قیامت تک چلتی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کس کی حمایت کس کی طرف ہے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو کے درجنوں جگہوں پر جا کر جنگ کر کے، غزوات پریکٹیکلی، اپنے اصحاب بھی شہید ہوئے، کفر کو بھی قتل کیا، میدانوں میں جا بجا دو بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے کفر سے جنگیں لڑی۔ کیا آپ نے احد کا نہیں پڑھا، بدر کا نہیں پڑھا، خندق کا نہیں پڑھا، اور کتنے غزوات ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں، اور یہ آپ کے آخری 10 سالوں میں ہوئے۔ آپ کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں 60 سے زائد جنگیں ہوئیں، 66 کے قریب۔ کیا آج کا مسلمان اپنے اس نبی کے طریقے کو اور فرض جہاد کو ہم سمجھتے نہیں، بلکہ ہمارا قرآن کہتا ہے 72 آیات قرآن کے اندر جہاد کی موجود ہے۔ 72 مرتبہ قرآن میں اللہ نے جہاد کا کہا ہے۔ جس قوم میں جہاد نہیں رہے گا وہ مٹ جائے گی، جو اپنا حق نہیں لے سکتا وہ ختم ہو جائے گا۔
جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بچ نہیں پائے گا، جو اپنے اندر اتحاد نہیں رکھ سکتا وہ کبھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آج پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ مسلم قوم کے اندر جہاد ختم کر دیا گیا، اور اس ختم کرنے کے لیے جہاد کو کفر تو پیش تھا، کفر کا مقصد اور مطلب تھا کہ جہاد ختم ہو، اس کی تو خواہش ہے کہ یہ سلنڈر رہیں، غلام رہیں، ہمارے مرہون منت رہیں، ہمارے متحد رہیں۔ اور اس بیس پہ کسی دور میں ضیاء کے دور میں جہاد تھوڑا سا پرموٹ ہوا، اور پھر ضیاء کو جب فنش کیا تو پھر جہاد کو ڈاؤن کرنا تھا، کیونکہ جہاد پوری امت میں پھر سے جا گیا۔ کوئی لیبیا کا صدر ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی سعودی عرب کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، یہ مسلمانوں نے اتحاد کر لیا۔ یہ اتحاد اور پھر جہاد ان کو جب نظر آیا تو پھر کفر نے سب سے پہلے اتحاد اور جہاد ہی ہمارا ختم کیا۔ اتحاد اور جہاد ہمارا ختم کیا، اور ہمارے حکمران کفر کے اعلی کار بنے۔ آپ نے دیکھا اتحاد ٹوٹ گیا، کوئی ملک کسی ملک کا اسلامی ملک ساتھ نہیں دیتا، بلکہ خوب لڑاتا ہے کفر۔ ایران عراق کتنے سال لڑتے رہے، پھر عراق کویت سے لڑنے لگا، پھر سعودی عرب سے لڑنے لگے، پھر یمن شام میں لڑنے لگے، پھر سعودیہ آپس میں، اور ہم آپس میں پاکستانی جھگڑ کر دو ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گئے۔ یعنی اس نے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں پورا فوکس رکھا، انویسٹمنٹ کی اور پوری توجہ سے کام کیا، اور یہ ہماری نو نسل کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا ہے تاکہ یہ جہاد کی طرف آئیں نہ۔ کڑیاں منڈے کھیلتے رہو، جوانی اسی میں ضائع ہو جائے۔ اب تو نئی ایپ آ گئی جی، اس ایپ کو جوائن کریں تو پتہ نہیں کتنے 100 ملتا ہے، اور سارے کری جا رہے ہیں، بے حیائی میں ڈٹے ہٹے جا رہے ہیں۔ یہ جہاد کریں گے؟ ان کے باپ دادا پردادا غلام تھے بیچاروں کے، ان جوانوں نے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی بات ہے کہ چند جوان نماز پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی، باقی زیادہ تر اب حال کوئی نہیں۔ جو کفر نے فوکس کیا، ہمارے اتحاد کو توڑا، پاکستان ٹکڑے ہوا، عرب ملک ٹکڑے ہوئے، ایک خلافت تھی، ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ایک جاندار طاقتور اسلامی حکومت جو 3 بر اعظموں پر چھائی ہوئی تھی، 57 ٹکڑوں میں بنٹ گئی، 57 ٹکڑے بن گئے۔ اب ہر ٹکڑے کو اس ٹکڑے کے ساتھ لڑا دیا، جتنے گھر اتنی لڑائی، ہر ٹکڑا ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، پہلے ٹکڑے کیے، اور میں آج یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس ٹکڑے ہونے میں ایک پورے 3 بر اعظموں پر اسلامی حکومت جو پوری دنیا ڈرتی تھی، امریکہ برطانیہ کی کیا مجال تھی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، اس پورے 3 بر اعظموں کو جو اسلام پہ تھا ٹکڑے کرنے کے لیے کافر تو تھے ہی، لیکن فرنٹ پہ یہ سعود خاندان تھا، یہ سعودی عرب اسی خاندان سے، سعود نام سے یہ سعودی بن، فرنٹ پہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مکہ مدینہ ہے۔ اور آج بھی مسلمانوں کو ذلیل کرنے، بیچنے میں، قتل کروانے میں، فلسطین کیا دوسرے خطے سارے کفر کے حوالے کرنے میں سب سے فرنٹ پہ سعودی عرب ہے، سب سے آگے۔ کوئی بیان سنا ہے ہم نے سعودی عرب کا کہ اس نے چلو بیان ہی داغ دیا ہو؟ ہمارے چاچے عمران خان نے تو کہہ دیا میں ساتھ کھڑا ہوں، وہ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے،
وہ سب جگہ ہی کہتا میں ادھر کھڑا ہوں، تسلی سے ہی چلو کچھ تو کر دیا، کھڑا کھڑا تو کچھ نہیں ہے، تو بہرحال کہہ تو دیا نا کہ کھڑا ہوں، کچھ تو دلاسا جھوٹا موٹا دے دیا۔ بتاؤ سعودی عرب کہاں اس نے کہا میں کھڑا ہوں، اس کا پڑوسی اسلامی ملک ہے، اس کے لیے کوئی میزائل بھیجا ہو، کوئی دوائیاں فلسطین کے لیے بھیج دی ہوں، کوئی جہاز بھیج دیا ہو۔ مصر پچھلے کئی سالوں میں مصر بھی یہودی حکمران ہے، آپ پڑھتے نہیں تاریخ، پچھلے 8-10 سالوں سے مصر کا صدر یہودی ہے، اور جو بارڈر لگتا ہے فلسطین سے وہ بند ہے، کوئی امداد نہیں جا رہی۔ ادھر بیچارے چھوٹے موٹے جڑے الف کے ابا بے سے بکرا یہ پڑے ہوتے ہیں نا، یعنی تھوڑے پڑے ہوئے، بڑے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، دیکھیں گے جی مدد فلسطین نے ایسے کر دیا، اب ترکی چلا گیا، اب پاکستان چلا گیا، یوں ہو گیا، اتنے مجاہدین۔ اور بھائی فلسطین کے چاروں طرف بند ہے، کوئی فلسطین کے اندر نہیں جا سکتا۔ ایک طرف سمندر ہے وہ قبضہ اسرائیل کا ہے، دوسری طرف مصر ہے وہ یہودی حکمران ہے مصر کا پچھلے 8-10 سالوں سے، مرسی کو اندر مار کے مار دیا تھا جیسے میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی گیم ادھر چلائی۔ اور باقی جو لبنان ہے وہ ویسے غیر مسلم ہے، اس کا شروع سے ہی صدر 50%، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو 14 تک آدھا فلسطین لے جا چکا تھا، باقی آدھا ہے وہ کھنڈر کر دیا، اسے بندوں سے گردنی، اسے زمین چاہیے، ماری جا رہا ہے، بم ماری جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے 100 کالج یونیورسٹیاں فلسطین کی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپنا میڈیا، اپنا یہ بکاؤ مال، یہ غلام یہ میڈیا جو بک بک کرتا ہے آپ کو سچ نہیں بتاتا، اس سے کہیں زیادہ سچ بولنے والے کافر ہیں۔ آج ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم سچ بولنے سے بھی دور ہو گئے، ایمانداری سے بھی۔ ان سے دیکھیے کتنے 100 ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹیاں فلسطین ختم کر دیا، بیچاروں کے لیے 4 تفیرے راستہ بھی بند ہے کہ وہ کہیں نکل کے پہلے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تھے، وہ بھی بند کر دیے بارڈر، کہ مارنا ہے بس، ختم کرنے ہیں، پہلے جو نکل گئے۔ ہاں یہ 57 ملک بڑے دندناتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے عربی، شرلے مرلے، لمبے جبے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سعودیہ میں گیا تو ایک ہمارے میجر صاحب ادھر ٹریننگ دیتے تھے ان کے بچوں کو، تو میں جو اوپر سے دکھایا، نیچے وہ توپیں نہیں اتاری ہوئی تھی ایکسرسائز کرنے کے لیے، وہ کگروں کے اندر کیا تم سے بھاگا جائے گا؟ یہ تلے ملے جو ڈالے ہوئے، اس سے تو کیا لڑے گا، کیسے بھاگے گا؟ کھا لیا، سو لیا، بیویاں کر لیں، گپن چل، کہاں گیا جہاد؟ یاد رکھو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وہی شروع والی بات، جنگ جیتنے کے لیے تین باتیں قوم کے اندر پائی جائیں تو وہ جنگ جیت سکتی ہے۔ نمبر 1 غیرت، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 عقل۔ بتاؤ آپ اپنی قوم میں کتنی غیرت ہے؟ خود بچیاں اپنیاں بیچتے ہیں، ڈاکٹر آفیہ کیا اور بڑے قصے ہیں، کتنے ہزاروں مسلمان بیچے جاتے ہیں، یہ غیرت ہے؟ اور غیرت ایمانی بھی ہوتی ہے، غیرت خاندانی بھی ہوتی ہے، غیرت ملکی بھی ہوتی ہے، غیرت قومی بھی ہوتی ہے۔ بتاؤ ان میں سے کوئی ہے آپ میں، کسی ملک میں، کسی لوگوں میں جو ملک بیچے، ملک کے راز بیچے، وہ ملکی بغیرت ہے؟ جو ملک کا تحفظ نہ کر سکے وہ جھوٹا چوکیدار ہے، اس کو جنرل رہنے کا حق نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا جائے۔ جب چوکیدار اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ لایا جاتا ہے۔ غیرت ہی اپنے راز بیچتے ہیں، اپنا اسلحہ بکا ہوا ہے، اپنی ہے کیا تمہارے پاس؟ اور جہاں خاندانی غیرت ہے ختم ہے۔ قومی غیرت اس وقت بہت ہی ختم ہے۔ قومی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جان کی طرح ہیں،
جہاں مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا مسلمان محسوس کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں حدیث میں کہ مسلمان ایک جان ہے، جس طرح کسی حصے کو درد ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہو اور دوسرا مسلمان کسی دنیا میں کونے میں رہتا ہو، وہ اگر درد محسوس نہیں کرتا تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ یا رسول اللہ یا جزاک۔ اور جہاں تک غیرت بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، خاندان، قبیلے، ملک، سب سے زیادہ بقاؤ مسلمان ہیں۔ اس وقت دوبارہ بردہ فروشی، انسان فروشی شروع ہے۔ ہم سب سے زیادہ زوال زدہ ہیں۔ تھوڑا سا اوپر ہونے لگتے ہیں، کافر ایک جھٹکا دیتا ہے، اپنے ہی چار ساتھ ملا کے ساڈے ہی پرا نال مل کے ملک تھلے ساڈا الو سیدھا رہے، ملک جاندہ تے جائے بھاڑ میں۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ اب یہ دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان کی حالت چیک کرو۔ دوائیاں، خوراکیں، چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء خالص اس وقت کافروں کی ہیں، مسلمان کی خالص نہیں مل رہی۔ مجھے دکھانا، شاید کوئی 100 میں سے ہو جائے۔ یہ ہماری ایمانی حالت ہے۔ خالص چیز مسلمان نہیں بنا رہا ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، دودھ ہو، کھانے پینے، دوائیاں ہو، پہننے، فیکٹریاں، مصنوعات کوئی بھی ہو، خالص چیزیں آپ نہیں بنا رہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ کافر خالص بنا رہا ہے، اس کی ساری چیزیں بک رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ کا ٹکا بھی نہیں بکتا، کچھ بھی نہیں بکتا، آپ کا مٹیریل، آپ کی مصنوعات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ہو کیسے کہ آپ ہیں ہی مخالص نہیں، آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ 2 نمبر طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، آپ کے اندر نالج نہیں ہے، ایمانی پختگی نہیں ہے۔ اور دیکھو جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، نجائز کمائی، سب اس طرف دھیان کرتے ہیں، ادھر سے کمانا چاہتے ہیں۔ جوا کھیڑ کے راتوں رات جواری ہے۔ کئی عورتیں شام کو میرا بندہ جوا نہیں چھڑتا، میرا بندہ نشہ نہیں چھڑتا، میرا بندہ حرام دی کمائی سود نہیں چھڑتا، بڑیاں چلاندا ہے، عورتیں سپلائی کرتا ہے، وہ سارے کام اس طرح شروع ہو گئے ہو۔ یہ تمہاری ایمانی حالت ہے۔ کیسے تم کسی قوم پہ فتح پاؤ گے؟ یہ دوسرا نقطہ بھی، پہلا میں نے عرض کیا تھا غیرت، اس سے بھی فارغ ہو، دوسرا ایمان، اس سے بھی، اور تیسری عقل بھی نہیں رہی۔ عقل جوانوں کی ویسے ٹک ٹاک تو نویاں ایپاں ہور نکل آئیاں نے، مینوں تے نا ہی نہیں آندا، کھیڈاں کوداں دے وچ عقل تو ویسے ہی خراب ہو گئی ہے۔ اور بوڑھوں کی ویسے، جوانوں کی نشے اور خرمستیوں میں کہاں جہاد، کس کا جہاد؟ بہت زیادہ سچ بولوں تو میری جان نوں بھی خطرہ ہے، میں رلدا ملدا سچ بول پینا، کوئی پسند کرے نہ کرے تہاڈی مرضی بھائی، میں تے اللہ دا نعرہ مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا مسلمان بنائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔